ناظرین کرام، ہمارے علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں۔ انہوں نے کتاب و سنت سے اخذ کر کے محنت کر کے مجلس کے کچھ آداب بیان کیے ہیں، جس میں سے پہلی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ اچھی مجلس میں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خوبصورت بات ہے، مجلس میں جو بھی گفتگو ہو رہی ہو اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ مجلس میں گفتگو میں شریک نہ ہونا اور ماتھے پر شکنیں ڈالے بیٹھے رہنا یہ تکبر اور غرور کی علامت ہے۔ ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ مجلس میں صحابہ کرام جس گفتگو میں شریک مصروف ہوتے یا جو بھی بات چل رہی ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گفتگو میں شریک رہتے۔ اور وہ دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں غمگین اور اداس چہرہ بنا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ مسکراتے چہرے کے ساتھ حشاش بشاش ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک تیسری بات اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی کوئی مجلس، کوئی محفل اللہ اور آخرت کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ جب کبھی آپ محسوس کریں کہ حاضرین مجلس دینی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہے تو کیا کریں؟ گفتگو کا رخ کسی دنیاوی مسئلے کی طرف پھیر دیں، اور جب مناسب موقع پائیں تو گفتگو کا رخ حکمت کے ساتھ دینی موضوع کی طرف پھیرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک چوتھی بات جس کے بارے میں علماء امت فرماتے ہیں کہ یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں جائیں تو جہاں مناسب جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ مجمع کو کودتے پھلانگتے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایسا کرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک پانچویں بات مجلس کے آداب میں یہ بات بھی ہے کہ مجلس میں کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی بری عادت ہے، اس سے دوسروں کے دل میں نفرت اور کدورت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک چھٹی بات علماء فرماتے ہیں کہ مجلس کے آداب میں یہ ہے کہ اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی کسی ضرورت سے اٹھ کر کچھ دیر کے لیے چلا جائے اس کی جگہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی جگہ کو اس کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا تو پھر بے تکلف اس کی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اور اسی طرح علماء ایک ساتویں بات میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں لوگ گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں تو کوئی شخص ان کے درمیان میں آ کے بیٹھ جائے۔ یاد رکھیں سخت قسم کی بدتمیزی اور مسخرہ پن کہلاتا ہے، دین میں اس کی بڑی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے، العیاذ باللہ۔ کتنی بڑی وعید ہے، غور کریں ذرا۔ اسی طرح ایک آٹھویں بات میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی مجلس اور محفل کے آداب میں شامل ہے، اگر کسی مجلس میں دو آدمی ایک دوسرے کے قریب ہوں، بیٹھے ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر انہیں الگ الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے انہیں تکلیف ہوگی اور وہ برا بھی منائیں گے۔ اور ایک نویں بات ناظرین کرام، کسی بھی محفل میں کسی امتیازی جگہ بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کسی کے ہاں اگر جانا ہو تو وہاں بھی میزبان کی جو معزز جگہ ہے اس پر بیٹھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر میزبان خود اصرار کرے تو پھر وہاں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح ایک 10ویں بات میں علماء فرماتے ہیں مجلس میں ہمیشہ ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ پاؤں پھیلا کر پنڈلی کھول کر بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور 11ویں بات مجلس کے آداب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مجلس میں کوشش کرنی چاہیے کہ دو افراد آپس میں چپ کے باتیں نہ کریں۔ اس سے دوسروں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی باتوں میں شامل کرنے کے قابل نہیں سمجھا، اور یہ بدگمانی بھی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ ہمارے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام مجلس کے آداب میں ایک 12ویں چیز یہ ہے کہ مجلس میں جو باتیں راز کی ہوں انہیں جگہ جگہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس کا یہ حق ہے کہ اس کے رازوں کی
حفاظت کی جائے۔ اور ایک 13ویں بات جس کے بارے میں علماء امت فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مجلس برخاست ہو، مجلس جب ختم ہو تو کفارۃ مجلس کی دعا پڑھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ تاکہ مجلس میں اگر حاضرین سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی ہو جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے، بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس دعا کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔